اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے والدین، آپ کے دل میں والدین کی محبت ہے اور آپ نے اس محبت کے اطمینان کے لیے کام کر لیا تو اطمینان مل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر کب ملے گا؟ بیک وقت دنیا کا مشکل ترین اور آسان ترین کام، دونوں صفات اسی میں آ جاتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی، اس کی رضا اور اس کی پسند کی خاطر یہ کام کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا، پسند اور خوشی کے لیے کون یہ کام کر سکتا ہے؟ جو شعوری طور پر جیتا ہے، جو سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے، جس کا رخ کسی اور کی محبت کی طرف نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف ہوتا ہے۔ آپ قبلہ رخ نہ ہو تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اسی طرح اگر آپ کے نیک عمل کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو تو نیک عمل نہیں ہوگا، لہٰذا رخ کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ محبت ہے اور ان کی خدمت کی وصیت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ انسان کو پہلے بھی اس کا احساس ہو سکتا ہے، مگر جب انسان 40 برس کا ہو جائے تو اس کی فطرت بہت سیدھی ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس سے امید ہوتی ہے کہ اپنے والدین کو آگے بڑھ کر سمجھا لے۔ اس کا یہ مطلب نہیں اس عمر سے پہلے لوگوں کو سمجھایا نہیں جائے گا، لیکن اس عمر میں تو انسان کا مزاج اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو فطرت کی مانگ ہوتی ہے کہ خود سے خود فطری تقاضوں کو پورا کریں، جبکہ اس سے پہلے بھی بچوں اور بڑوں کو اسلام کی تلقین یہی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس کے بارے میں جب ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت تلقین ملتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ یہ وہی بات ہے، ان عمل صالحا ترضاہ، کون سا کام کروں کہ پسند آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے رب کا حق ادا کرنے کے بعد سب سے بڑی نیکی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ کا ذکر ہے، 3 آدمی سفر کر رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، وہ پہاڑ کے غار میں چلے گئے۔ اس غار کے منہ پر پہاڑ کا ایک پتھر آ گرا اور اس نے ان کا راستہ بند کر دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تم اپنے ایک ایسے نیک عمل پر نظر ڈالو کہ وہ تم نے خالص اللہ عز و جل کے لیے کیا ہو، اور ان میں سے کسی عمل کے واسطے سے دعا کرو، شاید اسی طرح تمہارا راستہ کھول دیا جائے۔ اس میں سے ایک نے کہا، ہے اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب میں دودھ دھوتا تو اپنے والدین سے آغاز کرتا اور اپنے بچوں سے پہلے ان کو دودھ پلاتا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور چلا گیا، جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ وہ سو چکے ہیں۔ میں نے حسب عادت دودھ دھو کر لایا اور ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان کو نیند سے بیدار کرنا پسند نہیں کیا، اور نہ مجھے اچھا لگا کہ میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ بچے میرے پاؤں کے پاس بلک رہے تھے، لیکن میں مسلسل اسی عالم میں رہا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ اے اللہ، اگر تیرے علم کے مطابق میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو ہمارے لیے یہ راستہ کھول دے تاکہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قدر ان کا راستہ کھول دیا کہ ان کو آسمان نظر آنے لگا۔ پھر اس کے بعد پوری حدیث بیان کی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے والدین کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے۔ حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ والدین کی نیند کا خیال کیا، اپنے بچوں پر ترجیح دی، ان کی قوت کے لیے دودھ کا اہتمام کیا۔ سارے دن کا تھکا ہارا انسان ہے، مگر والدین کے سرہانے کھڑا رہا کہ پہلے وہ پئیں گے، بعد میں کوئی اور پیے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا اور انہوں نے جو دعا کی وہ پوری ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا اور جہاد کرنے کی اجازت طلب کی۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्या तेरे वालिदैन ज़िंदा हैं? उसने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उनकी खिदमत में रह और जहाद कर। इस हदीस से ये पता चलता है कि बाज़ दफ़ा वालिदैन की ऐसी हालत नहीं होती कि उनको छोड़कर निकला जाए। बुढ़ापे की वजह से वो अपना कोई काम खुद ना कर सकते हों, और ना उनके बहन भाई हैं कि वो कर दें, और ना ही उनकी औलाद है कि वो कर दें। तो इस वजह से जहाद करने के बदले वो वालिदैन की खिदमत करेगा। ये बात भी वाज़ेह कर दूँ कि तंदुरुस्त और सही सलामत वालिदैन हैं और दूसरे बहन भाई भी मौजूद हैं, और इस हदीस को जवाज़ बनाकर पेश किया जाता है कि वालिदैन की खिदमत करना जहाद से ज़्यादा ज़रूरी बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। ये तो ऐसे ही है कि इंसान कहे कि आखिर सफ़र में नमाज कसर क्यों होगी, जबकि नमाज़ पढ़ना तो बहुत बड़ी नेकी है, और दिल भी चाहता है कि इंसान पूरी नमाज़ पढ़े। या सफ़र में राहत की वजह से अब अगर कोई घर में बैठकर कसर करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। इसी तरह अगर कोई अपने सेहतमंद वालिदैन के पास दूसरे लोगों के मौजूद होने के बावजूद जहाँ से बरयोज़िमा होकर ख़ुद को बड़ी नेकी पर कारबंद महसूस करे, तो ये नेकी नहीं, यहाँ ख़ास किस्म की सूरत हाल का तज़किरा है। अगर कोई और ख्याल रखने और ख़िदमत के लायक नहीं, तो फिर वालिदैन का दर्जा है। अल्लाह ताला अपना हक़ छोड़कर वालिदैन के हक़ को आगे कर देता है। इसी तरह अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि यमन से एक शख्स ने हिजरत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या यमन में तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? उसने कहा, मेरे वालिदैन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उन्होंने तुम्हें इजाज़त दे दी है? उसने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उनसे इजाज़त लो, अगर वो इजाज़त दी तो जहाद करना, वरना उनकी खिदमत करना। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह किया कि क्या यमन में तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? तो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिदैन हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि कोई और नहीं, तो फरमाया, उनसे इजाज़त लेकर आओ। यहाँ पर जो कोई बात पेश नज़र है वो ये है कि वालिदैन की इजाज़त से बड़ा नेकी का काम करना है, मगर इजाज़त का ये मतलब नहीं कि वालिदैन को अथॉरिटी मिल गई कि उन्होंने हर काम से रोकना है। इसका मतलब है कि हर काम में उनकी रज़ा शामिल है हाल हो, उनको साथ लेकर चलो, उनको नाराज़ नहीं करना, उनको मनाओ ताकि वो खुश रह सकें और तुम्हारे पीछे दुआएं करें। ये एक काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की नसीहत है। अगर दे तो ठीक, वरना दोनों की खिदमत करना से मुराद सूरत हाल मुख्तलिफ है। उनके पास खिदमत करने के लिए कोई नहीं, अगर कोई और होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक दे। अगर वो हयात है तो खिदमत करें, अगर नहीं तो उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पर रहम फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पर फाइज़ फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।